السلام علیکم فورتھ کلاس، کیسے ہیں آپ سب بچے اپنی اردو کی کتاب کا پیج نمبر 69 کھولیں گے۔ آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے وہ ہے ہمارا ایرک کی اردو۔ ایرک کی اردو، ٹھیک ہے۔ ایرک جو ہے یہ ایک بچے کا نام ہے جو کہ امریکہ میں رہتا ہے۔ اس کے جو امی ابو ہیں ان کو اردو سیکھنے کا جو ہے وہ بہت شوق ہے۔ اس سبق میں یہی بات آپ کو بتائی گئی ہے۔ دیکھیں جی، آپ سب سے پہلے ہم نے مشکل الفاظ دیکھنے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کریں گے جب میں سبق کی ریڈنگ کروں گی۔ مشکل الفاظ ہیں: حامی بھرنا، بظاہر، خطاطی، عبارت، معلوماتی۔ ایرک امریکہ کے شہر نیو یارک میں رہتا ہے۔ اس کی امی اور ابا کو مختلف زبانیں سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ ایک روز ایرک کی استانی صاحبہ نے کہا، ہماری جماعت میں مختلف علاقوں کے طلبہ موجود ہیں۔ ہر طالب علم اپنی علاقائی زبان میں موجود کسی ایک کہانی کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرے اور سب بچوں کو سنائے۔ اگلے روز جب سب بچوں نے اپنی اپنی کہانیاں سنائیں تو ایرک کو دانیال کی کہانی بہت مختلف اور دلچسپ لگی۔ دانیال کے والدین کا تعلق پاکستان سے تھا۔ اس نے اردو زبان کے مشہور کردار چچا چھکن کی کہانی سنائی تھی۔ جیسے استانی صاحبہ کلاس روم سے باہر گئیں، ایرک لپک کر دانیال کے پاس جا پہنچا۔ لپک کر یعنی کہ بچوں تیزی سے، اور انگریزی زبان میں بولا، دانیال کیا تمہارے پاس ایسی اور کہانیاں بھی موجود ہیں؟ دیکھیں اس نے سوال کیا ہے، یہ اس سے تو سوالیہ اس میں ہی اس نے جواب دیا ہے، اور آخر فقرے کے آخر میں جو ہے یہ دیکھیے سوالیہ نشان لگا ہوا ہے کیونکہ اس میں سوال کیا گیا ہے۔ پھر ٹرن کریں۔ دانیال نے کہا، ہاں میرے پاس۔ دانیال نے کہا، بالکل۔ دیکھیں یہ کسی کی کہی ہوئی بات ہے، دانیال کا قول ہے، دانیال کہہ رہا ہے تو اس کو ہم نے واوین میں لکھا ہے۔ پچھلے سبق میں بھی آپ کو یہ بات میں نے سمجھائی تھی کہ کسی کا قول یا کہی ہوئی بات جو ہے وہ اس طرح واوین میں لکھی جاتی ہے۔ دانیال نے کہا، بالکل، میرے پاس ایسی بہت سی کہانیاں موجود ہیں، اور تمام کہانیاں اردو زبان میں لکھی گئی ہیں۔ ایرک کچھ دیر سوچ کر بولا، تم مجھے اردو زبان سکھا سکتے ہو؟ دانیال نے حامی بھر لی۔ حامی بھر لی مطلب اقرار کر لیا، رضامندی ظاہر کی۔ اگلے روز جب دانیال نے ایرک کو بتایا کہ اردو کے حروف تہجی کی تعداد 38 ہے تو ایرک گھبرا گیا مطلب پریشان ہو گیا۔ اسے پریشان دیکھ کر دانیال بولا، اردو میں کئی حروف ایسے ہیں جو بظاہر ملتے جلتے ہیں، بظاہر یعنی کہ دیکھنے میں، لیکن ان کی آوازیں مختلف ہوتی ہیں۔ اور جیسے ادھر لکھا ہوا ہے کاف، ٹھیک ہے، کاف اور کاف کی آواز ایک جیسی لگتی ہے، لیکن اصل میں کاف کی آواز باریک اور قاف کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ پھر اردو زبان میں اڑے بھی پایا جاتا ہے۔ انگریزی زبان میں ایسا کوئی حرف نہیں جس کی آواز اڑے جیسی ہو۔ شروع میں ایرک نے 2 حرفی الفاظ کی توڑ جوڑ سیکھی۔ توڑ جوڑ جیسے آپ کرتے ہیں کہ لفظوں کو توڑ لکھنا، پھر توڑ کے بعد ان کو جوڑنا یعنی لفظ بنانا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ مشکل الفاظ پڑھنے اور لکھنے لگا۔ اسے اردو حروف کی شکل بہت خوبصورت لگی۔ اس نے دانیال سے جب اس بات کا ذکر کیا تو دانیال نے بتایا اردو حروف خوبصورتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ اردو حروف جو ہیں بظاہر خوبصورتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اردو کے خوبصورت نمونے پیش کیے ہیں۔ میرے چچا بھی خطاط ہیں۔ خطاط کون ہوتا ہے؟ خطاطی کرنے والا یعنی خوبصورت لکھنے والا۔ اور میرے چچا بھی خطاط ہیں اور خطاطی کرنے کے لیے خوبصورت رنگوں کا استعمال کرتے ہیں۔ خطاطی یعنی خوبصورت لکھائی۔ تم اگلی سوموار میرے گھر آنا، میں تمہیں اپنے چچا سے ملواؤں گا۔ سوموار کو ایرک دانیال کے گھر پہنچا تو دانیال کی امی نے اسے دانیال کے چچا سے ملوایا۔ ایرک کو چچا کی لکھی ہوئی عبارات بہت پسند آئیں۔ عبارات کس کی جمع ہے؟ عبارت کی، یعنی تحریریں۔
دانیال کی امی نے ایرک سے اس کی اردو کے متعلق پوچھا تو ایرک نے بتایا کہ اس نے بہت سے نئے الفاظ سیکھے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ بھول کر لفظ کھانے کی جگہ کہانے استعمال کر دیتا ہے۔ ایرک سے دانیال کی امی نے کہا، میرے پیچھے دہراؤ، سمجھ سمجھ کے سمجھ کو سمجھو، سمجھ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ سمجھ کے بھی جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے۔ ایرک نے جملہ دہرانے کی کوشش کی تو اس سے الفاظ کی ترتیب غلط ہو گئی۔ دانیال کی امی نے مسکراتے ہوئے یعنی ہنستے ہوئے کہا، اردو زبان میں بہت سے فقرے ایسے ہیں جنہیں تیزی سے بولا جائے تو الفاظ کی ترتیب غلط ہو جاتی ہے۔ اتنے میں دانیال کچھ کہانی کی کتابیں لے آیا۔ ایرک بولا، اردو زبان میں مشکل الفاظ موجود ہیں، لیکن یہ زبان سیکھ کر ہم بہت سی دلچسپ کہانیاں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایرک اور دانیال معلوماتی کہانیاں پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ ہاں جی، 4th کلاس اس سبق کی ہم نے ریڈنگ کر لی ہے۔ اب اس چیپٹر کے میں نے مشکل الفاظ اپنی ڈائری پہ لکھے ہیں۔ ہاں جی، یہ دیکھیں، ایرک کی اردو کے مشکل الفاظ۔ پہلا لفظ ہے بظاہر، خطاطی، عبارت، دلچسپ، تعلق، لپک، مشہور، جچچھکن، دانیال، حرف تہجی، نمونے، ملواؤں، استعمال، کوشش، معلوماتی، مصروف۔ یہ آپ نے ایک ایک لفظ کو 3 دفعہ جو ہے لکھنا ہے، یعنی املا کے لیے اچھے سے تیار کرنا ہے۔ اس چیپٹر کے آگے الفاظ معنی دیکھیں۔ حامی بھرنا، پہلا لفظ ہے ہمارا حامی بھرنا۔ حامی بھرنا کے کیا معنی ہے؟ رضامندی ظاہر کرنا، اقرار کرنا۔ خطاطی، خوبصورت لکھائی۔ معلوماتی، علم دینے والی تقریب، محفل۔ لپک کر، تیزی سے، گھبرا جانا، پریشان ہونا۔ سوموار، پیر۔ ماہر، مہارت رکھنے والا۔ بظاہر، دیکھنے میں۔ عبارت، تحریر۔ فقرے، جملے، اگلی، آنے والی۔ کلاس روم، کمرہ جماعت۔ نمونے، مثالیں۔ نمونے جمع ہے کس کی؟ نمونہ کی۔ خطاطی، خوبصورت لکھائی، دہرانا، دوبارہ بولنا۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، 4th کلاس آپ لوگوں نے اس چیپٹر کے ایرک کی اردو کے مشکل الفاظ ہوم ورک میں کرنے۔ اپنی ورک شیٹ پہ ایک ایک لفظ کو آپ نے 3 دفعہ لکھنا ہے۔ جیسے بظاہر ہے، بظاہر، 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 اور صاف ستھرا لکھنا ہے سارے الفاظوں کو، الفاظ مشکل الفاظ اور ساتھ میں الفاظ معنی آپ نے اپنی ورک شیٹ پہ کرنے۔ بہت صاف ستھرا آپ نے اپنا ہوم ورک کرنا ہے اور املا اچھے سے تیار کرنی ہے، اور آپ نے اپنا یہ کام سیٹرڈے کو 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک اسکول میں سبمٹ کروانا ہے۔ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔